السلام علیکم۔ نومبر میں موسم کی کروٹ بدلنے کا امکان۔ ایم جے او فیز کی تبدیلی نومبر میں بارشوں کا سبب بن سکتی ہے۔ کراچی تا کشمیر ماہ نومبر میں کیسا موسم متوقع ہے؟ سموگ، دھند، سردی اور بارش کے کیا امکانات ہیں؟ خشک موسم کا خاتمہ آخر کب ہوگا؟ سائبیرین ہواؤں کی آمد بھی نومبر میں متوقع، جس کے سبب سردی کی شدت میں مزید اضافہ۔ اس ویڈیو میں ہم ان نکات پر روشنی ڈالیں گے۔ ہم ماہ نومبر کو دو ہاف میں تقسیم کریں گے۔ پہلا ہاف 1 نومبر سے 15 نومبر جبکہ دوسرا ہاف 16 نومبر سے 30 نومبر تک مشتمل ہوگا۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ پاکستان ویدر فورکاسٹ 357 میں ہم اپنے تمام معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باخیر و عافیت ہوں گے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے محبت بڑھتی اور رنجشیں ختم ہوتی ہیں۔ ستمبر بھی خوش گزرنے کے بعد اکتوبر بھی خشک گزر گیا۔ نومبر بھی کچھ ایسا ہی گزرنے والا ہے۔ لا نینہ سردیوں میں معمول سے کم بارشوں کا سبب بنتا ہے، مگر کیوں؟ سردیوں میں جو مین فیکٹر ہے وہ ایم جے او ہے۔ جب تک ایم جے او فیز 8 یا 1 میں نہیں آتا، پاکستان میں مغربی سسٹمز کی شدت کمزور ہی رہے گی۔ دوسری طرف انڈین اوشن ڈائیپول بھی نیگیٹو فیز میں ہے۔ لا نینہ اور انڈین اوشن ڈائیپول کا ایکٹیو ہونا مونسون کی زیادہ بارشوں کا سبب بنتا ہے، مگر سردیوں میں بھی ہمیں ان فیکٹر کا تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ لا نینہ ایکٹیو ہے اور انڈین اوشن ڈائیپول نیگیٹو فیز میں ہے، تو جب تک ایم جے او فیز 8 یا 1 میں نہیں آتا تب تک بارشوں کی توقع کم ہی رہے گی۔ ایم جے او کی نومبر کے آخری 10 دنوں میں فیز 8 یا 1 میں منتقلی کے کچھ شواہد مل رہے ہیں، جس کے سبب نومبر میں موسم کی کروٹ بدلتی نظر آ رہی ہے، مگر یہ بھی امکانات ہیں کہ یہ نومبر کے بعد یعنی دسمبر میں ایم جے او فیز 8 یا 1 میں منتقل ہو، مگر ہم دونوں صورتوں کے دوران پیدا ہونے والے حالات پر روشنی ڈالیں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں نومبر کے پہلے ہاف کی، تو نومبر کا پہلا ہاف مجموعی طور پر خشک رہے گا۔ ایک ہلکی اور ایک درمیانی شدت کی سردی کی لہر اثر انداز ہوگی۔ کم سے کم درجہ حرارت معمول سے کم ریکارڈ کیے جائیں گے۔ مشرقی اور وسطی پنجاب میں سموگ اپنی کمی اور زیادتی کے ساتھ جاری رہے گی، جبکہ 1 سے 2 کمزور ویسٹرن ڈسٹربنس یعنی مغربی ہواؤں کے سلسلے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے مختلف شمالی اور شمال مغربی علاقوں کو متاثر کر سکیں گے۔ باقی اکثر علاقوں میں پہلے ہاف کے دوران موسم خشک رہے گا۔ برانی علاقوں میں بھی اس دوران کوئی خاص بارش متوقع نہیں۔ اگر نومبر کے دوسرے ہاف کی بات کریں تو پہلے ہاف کی نسبت دوسرا ہاف کچھ اچھا نظر آ رہا ہے۔ اگر ایم جے او کے فیز 8 میں منتقلی ہو جاتی ہے تو نومبر کے آخری 10 دنوں میں 1 سے 2 ویسٹرن ڈسٹربنس یعنی مغربی ہواؤں کے سلسلے شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب کے برانی و وسطی علاقوں کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان اور کشمیر میں مختلف مقامات پر اچھی بارشوں کے سبب بن سکتے ہیں۔ مگر سندھ میں فی الحال نومبر خشک رہتا نظر آ رہا ہے اور جنوبی پنجاب بھی فی الحال نومبر میں کوئی اچھی بارش لیتا نظر نہیں آ رہا۔ نومبر کے آخری ہاف میں سموگ کی شدت میں کمی اور شمال مشرقی اور مشرقی پنجاب کے علاقوں میں دھند کے امکانات موجود ہیں، جس میں لاہور، قصور، نارووال، ننکانہ صاحب، اکاڑا، پاک پتن اور گردوانوا کے علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں مختلف مقامات پر دھند کی کیفیت نومبر کے آخری 15 دنوں میں بڑھ سکتی ہے، جبکہ دوسرے ہاف میں ایک معتدل اور ایک اچھی سردی کی لہر ملک بھر پر اثر انداز ہونے کے امکانات موجود ہیں، جس سے ملک بھر کے درجہ حرارت انتہائی کم ہو جائیں گے۔ اگر ایم جے او فیز 8 یا 1 میں منتقل نہیں ہوتی تو پھر نومبر کے آخری عشرے کے دوران ایک مغربی سسٹم اثر انداز ہونے کے امکانات ہیں، جو کہ برانی علاقوں کے کسان بھائیوں کو کچھ حد تک ریلیف دے سکتا ہے، مگر کسان بھائی فی الحال
مگر فی الحال کسان بھائی بارش کی امید پہلے 15 دن میں نہ رکھیں۔ اسی طرح جنوبی پنجاب اور سندھ کے کسان بھائی بھی بغیر بارش کے انتظار کے اپنے معمولات ترتیب دیں۔ سندھ کے دارالحکومت کراچی کی بات کریں تو کراچی میں نومبر کے دوران اچھی خاصی ٹھنڈ پڑنے کا امکان ہے اور باقاعدہ طور پر سردیوں کا آغاز نومبر کے آخری 15 دنوں کے دوران ہوگا، جبکہ بارش کا فی الحال دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاقوں میں بھی فی الحال کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نومبر کے پہلے ہاف میں موجود نہیں۔ اگر کوئی بدلاؤ ہوا تو ضرور آگاہ کیا جائے گا۔ لاہور میں بھی کسی خاص بارش کے امکانات پہلے 15 دنوں کے دوران موجود نہیں، مگر آخری 15 دنوں میں دوسرے ہاف میں بارش کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اگر کوئی بدلاؤ ہوا تو انشاءاللہ ہم ضرور آگاہ کریں گے۔ روزانہ کی بدلتے موسم کی صورتحال جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔